فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت، وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل مکمل، وفاقی اور بلوچستان حکومت کے وکلاء نے خواجہ حارث کے دلائل اپنا لیے۔ جسٹس جمال مندوخیر کی گزشتہ روز کی ریمارک پر وضاحت، کہا فیصلہ نہ ماننے کے حوالے سے ججز نے افراد کا ذکر کیا تھا، کہنا چاہ رہا تھا فیصلے کو دو افراد کسی محفل میں کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے پائلٹ سے متعلق بیان کی تحقیقات پر غور، کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، دورہ امریکہ میں اہم ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا، ملک میں امن و امان سے متعلق بھی بریفنگ، محسن نقوی نے بطور چیئرمین پی سی بی چیئرمین چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا بھی بتایا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار اضافے کا خدشہ، 1 جنوری سے ڈیزل 6 روپے، پیٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، ذرائع کے مطابق فیصلہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے کیا گیا، قیمتوں سے متعلق حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,12,500 کی سطح عبور کر گیا۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ٹیکسز میں کمی کی تجویز، ملتان کے سرمایہ کار اور ریل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات کا خیر مقدم، کہا ٹیکسز میں کمی کاروبار کی بحالی کے لیے نئی شگون ہوگا، بیرون ملک سرمایہ کاروں کی دلچسپی بھی مزید بڑھے گی، عام آدمی کے لیے بھی اپنا گھر بنانا آسان ہو جائے گا۔ My demands are 5,000 or more in USD a week. I would like to do real estate and I want my citizenship for Pakistan. کراچی کے نوجوان کی محبت میں مبتلا، امریکی خاتون کا وطن واپسی سے ایبسولوٹلی ناٹ، ساری رات گارڈن میں نوجوان کی رہائش کے باہر گزاری، خاتون کی سیکیورٹی کے لیے 1 مرد اور 2 خواتین اہلکار تعینات، اونیجا اینڈ ویو کا حکومت سے پاکستانی پاسپورٹ اور $5,000 دینے کا مطالبہ۔ شکرگڑھ میں ذرا سی غفلت نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، والدین روزی کی تلاش میں باہر نکلے، بچے آٹے کے ڈرم میں بند ہونے سے جاں بحق، 4 سالہ حیدر، 6 سالہ نواز شامل، کوٹ قاسم کراچی میں گھی فیکٹری کے اندر بوائلر پھٹ گیا، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے 10 رکن ممالک کے مستقل مندوبین کو زورانا، نیو یارک میں واقع پاکستان ہاؤس میں دیے گئے زورانے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی شرکت، سیکرٹری جنرل کی اقوام متحدہ کے امن قائم رکھنے کے مستقبل کی حکمت عملی اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ، مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ امریکہ کا غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیجنے کا اعلان، صدر ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگن کو گوانتانامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر نے ریکی ریلی ایکٹ پر بھی دستخط کر دیے، ایکٹ کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کو شبے پر بھی حراست میں لیا جا سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور دھچکا، پاکستانی امریکی جج کے فیصلے پر وفاقی امداد منجمد کرنے کا حکم نامہ منسوخ، وفاقی ڈسٹرکٹ جج لورین علی خان نے صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا تھا۔ امریکہ نے غیر ممالک کو منجمد امداد میں اضافی استثناء دے دیا، وزیر خارجہ مارکو روبیو کا زندگی بچانے والی انسانی معاونت جاری رکھنے کا اعلان، کہا استثناء عارضی طور پر بحال کیا جا رہا ہے جس میں نئے کانٹریکٹرز کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ شام کی نئی قیادت نے ملک کا آئین منسوخ کر دیا، شامی باغی گروہ حیات تحریر الشام کے سربراہ احمد الشارع عبوری صدر مقرر،
نئے آئین کی منظوری تک احمد الشارع کو عارضی قانون سازی کونسل بنانے کا اختیار مل گیا۔ ترجمان ملٹری آپریشن کمانڈ کا بشار الاسد کی بس پارٹی ختم کرنے، مسلح دھڑوں کو تحلیل کر کے ریاستی اداروں میں ضم کرنے اور ایمرجنسی پروسیجر کے تحت اپنائے گئے قوانین بھی منسوخ کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب کے مدینہ ریجن کے امیر سلمان بن سلطان نے پیغمبر کے نقش قدم پر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے کا مقصد ہجرت کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مقامات سے سفر کیا تھا ان کو نمایاں کرنا ہے۔ منصوبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان 470 کلومیٹر طویل راستے میں موجود 41 تاریخی مقامات کی بحالی پر مبنی ہے۔ چین کی مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک اور کامیابی، چینی جائنٹ ٹیک کمپنی علی بابا نے اپنا نیا AI ماڈل پیش کر دیا۔ کوئن 2.5 ورژن چند دن پہلے ریلیز ہونے والی چینی AI ایپ ڈیپ سیک V3 سے کہیں زیادہ جدید اور مؤثر قرار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے پر پرومو جاری کر دیا۔ پرومو میں اسٹیڈیم کی لائٹس، انکلوژر میں لگی کرسیاں، LCD اسکرینز کو واضح دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قذافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ، دونوں نئے پلیئرز انکلوژر بھی دکھائے گئے ہیں۔ سہ ملکی سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، آج متوقع سفیان مقیم، عبداللہ شفیق، عباس آفریدی کو ڈراپ کیے جانے کا امکان، فخر زمان، سعود شکیل اور خوشدل شاہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔